بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائلی اضلاع میں انتخابات کے بعد وہاں کی صورتحال آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا ہوا، لوگ، پارٹیاں، سیاسی جماعتیں کہاں کڑی ہے، اور بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمارا بنیادی نقطہ ہوگا یہاں پر ڈیبیٹ کا، بحث کا، کہ کیا ہوا پی ٹی آئی کا، جس نے گزشتہ سال کے انتخابات میں قبائلی اضلاع سے کافی سارے نشستیں جیتی تھی، لیکن شاید اس طرح صوبائی انتخابات میں نہیں ہوا۔ میرے ساتھ اس پہ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں میرے بائیں طرف بریگیڈیئر اسحاق احمد خٹک صاحب ہیں، جو کہ تجزیہ نگار ہے، اور اس کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب ہیں، جو اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ عصمت وزیر صاحب ہے، جو کہ طالب علم ہے اور وزیرستان سے ان کا تعلق ہے، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی اجازت سے ڈاکٹر منظور آفریدی، کیونکہ وہ الیکشن میں وہاں موجود بھی تھے، اور خیبر ایجنسی میں چونکہ ایک تبدیلی بھی آئی ہے، تو پہلے سوال ان سے کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ کیونکہ خیبر ایجنسی میں تو وزیر صاحب بھی ہے ایک، اور پی ٹی آئی کی وہاں نشستیں بھی تھی، اور تقریباً صفائی ہو گیا، کیونکہ آزاد بھی جو جیتے ہیں ایک کا تو بہت ڈیفرنس ہے اس کا۔ کیا ہوا پی ٹی آئی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طاہر خان صاحب ایک اہم سوال ہے۔ ابھی جو یہ انتخابات ہوئے ہیں 20 جولائی کو، صوبائی الیکشن ہوا ہے، جو ابھی ضم شدہ نئے قبائلی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، ان میں بالکل اگر پورے ایکس فاٹا میں اگر ہم دیکھیں تو 16 یہ نشستیں تھی، اور ان میں جو ہیں پی ٹی آئی نے 5 جیتی ہیں، لیکن خیبر ایجنسی میں 3 حلقے ہیں۔ اگر براڈلی ہم کہیں، حالانکہ کچھ علاقے جو ہیں وہ آپس میں مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے وہ وہاں پہ باڑہ کے جمرود میں ہیں، پھر لنڈی کوتل میں ہیں، پھر باڑہ میں ہیں، کچھ اس طرح سے وہ گھس گئے ہیں، لیکن براڈلی اگر ہم کہیں تو لنڈی کوتل، جمرود اور باڑہ تحصیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 حلقے تھے، 3 ایم پی ایز منتخب ہونے تھے، اور تینوں پہ جو ہیں آزاد امیدوار جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ جی، لنڈی کوتل کا میں اگر ذکر کروں، وہاں پہ شفیق شیر ایم پی اے بن گئے، جمرود کے حلقے سے بلاول آفریدی بن گئے، اور ادھر باڑہ سے جو ہیں وہ بھی شفیق آفریدی کامیاب ہو گئے۔ یہ تینوں جو ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، اب کیوں پی ٹی آئی وہاں پہ ہاری ہیں؟ کیا مین ریزن ہیں؟ یہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں خیبر ایجنسی میں، جو کہ اب ضلع خیبر ہیں، وہاں پہ دونوں ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وزیر وفاقی مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، دوسرے جو ہیں وہ اقبال آفریدی صاحب ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہیں تینوں آزاد امیدوار کا کامیاب ہونا آف کورس یہ ان کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے، ایک کنسرن ہے۔ وہ یہی تو میں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی سی یہ رپورٹس آ رہی تھی وہاں پہ کہ پی ٹی آئی میں جو ہے اندر یہ پوٹ ہے، اور ان میں جو ہیں پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہیں۔ خاص کر مطلب وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، جو عام لوگوں کی رائے ہیں، ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کی جو رائے ہیں، یا پی ٹی آئی کی جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی جو رائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو خاص کر ٹکٹس کی تقسیم ہے، اس نے جو ہیں پی ٹی آئی کی کارکردگی کو ان انتخابات میں جو ہیں وہ زیرو کر دیا۔ اور وہ فار ایگزامپل کہ صرف پوٹ یا ڈیفرنسز والی بات، اختلاف والی، یا لوگوں کی ناراضگی بھی ہے، وہ بھی فیکٹرز ہیں؟ میں آتا ہوں اس بات کی طرف۔ تو پہلی تو یہ بات ہے، تو اس لیے جو ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہو گیا۔ پی ٹی آئی 2 حصوں میں بڑھ گئی، ایک کو انہوں نے نام دیا کہ یہ نظریاتی پی ٹی آئی، اور دوسرے کو جو ہیں جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو نظریاتی پی ٹی آئی ان کے مطابق جو وہ کہتے ہیں، وہ لوگ آزاد حیثیت سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی بہت اچھے خاصے ووٹ لیے۔ تو اگر یہی ایک پی ٹی آئی ہوتی، فار ایگزامپل یہ تقسیم نہ ہوتی، تو بالکل پھر ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا آزاد امیدواروں کو، اور این ممکن تھا کہ پھر ضلع خیبر میں سے 1 یا 2 پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہو جاتے۔ ایک یہ ریزن ہے۔ دوسری وجہ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 1 سال پی ٹی آئی کی حکومت کا ہو گیا، تو اس لیے لوگوں کے مطابق جو ہیں وہاں پہ کوئی خاص ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں۔
یعنی ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، میں عوامی رائے کا کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کی یہ رائے ہیں جو اکثریت ہیں، کیونکہ یہ جو مہنگائی ہیں یا ٹیکسوں کا لگنا ہے یا اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا ڈیلیور ہونا ہے، تو لوگوں کی مایوسی جو ہیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور اس لیے عوامی رائے یہ کہتی ہیں کہ ہم ان سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک مین وجہ ہو سکتی ہے، مطلب یہ دو وجوہات، ایک پی ٹی آئی کے اندر جو پوٹ ہے اور سیکنڈ جو پرفارمنس ہے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ذرا سوال کی مختلف پوچھتا ہوں پھر، کہ جس طرح خیبر ایجنسی کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، تو وہ طورخم بارڈر سے بس چند ہی کلومیٹر، بلکہ خیبر ایجنسی سے وہ بارڈر ادھر ہی ہے۔ افغانستان ماضی میں بہت زیادہ حساس ہوا کرتا تھا کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے، خاص کر یہ جب پاکستان کو کوئی قانون وہاں پہ، ٹھیک ہے ایف سی آر کے بارے میں وہ بھی خوش تھے کہ وہ قانون ختم ہو، لیکن انضمام یا جو اگر موجودہ انتخابات ہے وہ ہے، تو ماضی میں جس طرح ہر چیز پہ وہ تنقید کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، وہ نہیں رہا، وہ تنقید والا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اور وہاں پر میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اپنی حکومت پہ تنقید کی ہے افغانستان میں، کہ وہ پاکستان کے تمام جو یہ کیا نام ہے اس کا باڑ بھی ہے جو لگانے پر، تو آپ کے خیال میں افغانستان جو خاموش ہوا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ طاہر صاحب، ایک تو جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ان کے اندرونی حالات ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، پشتون نان پشتون ڈیوائیڈ ہے، پولیٹیکلی الینیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، امن وہاں پر ہے نہیں۔ ایک تو یہ چونکہ جب آپ انٹرنل حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ بیرونی، پاکستان کے ساتھ ان کی ناراضگی آج کی نہیں ہے، 47 سے شروع ہوتی ہے، اور شاید اس سے پیچھے انگریزوں سے بھی ناراضگی تھی ان کی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، مجھے جو نظر آ رہی ہے، وہ شاید یہ ہے کہ دیکھیں، ریئلائز کرنا پڑے گا آپ کو گلوبل پالیٹکس، گلوبل اسٹریٹجیز کو، جیو پالیٹکس کو۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، ہمارے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا، اور افغانستان کے بغیر پاکستان میں بھی امن نہیں آ سکتا۔ انٹر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے، اور ایشوز بھی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بہت سارے کریٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاک افغان بارڈر ڈیورن لائن ہے، چاہے پشتونستان کا ایشو ہے، چاہے ڈیمارکیشن کی بات ہے، ان کے علاوہ پھر ہمارے جو بڑے ایشوز وہ ٹیررزم والے اس کے علاوہ ہیں، ادھر شیلٹر ادھر شیلٹر، ان سے ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نبرداز مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو پولیٹیکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ریسنٹ وزٹس بھی ہوئے ہیں دو، ایک تو وہ مری میں ہم اکٹھے تھے وہ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اشرف غنی صاحب بھی آئے، اور پھر ابھی ان کے اپنے الیکشنز بھی آگے آ رہے ہیں۔ جی، تو اور پھر سب سے بڑا یہ جو امپروومنٹ آف ریلیشن بٹوین دی ٹو اسٹیٹ، یہ شاید ایک ریزن بنتی ہے، اور ان کو شاید یہ کنسرن ریز بھی کیا گیا ہو کہ آپ لوگ کیوں ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جب ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر پریشر بڑھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات کے اوپر بھی بات چیت کریں۔ میرا خیال ہے کوئی بائی لیٹرل بات ہوئی ہوگی اسٹیٹ لیول پر، ہاں عوام کے لیول پر جو چیز ہے نا وہ بھی کم ہوئی ہے، تو لیکن وہی والی بات ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، چاہے وہ وہاں تو پارٹی بیسز تو ہے نہیں، وہاں تو انڈیویجولس ہیں، جی جی، چاہے وہ پریزیڈنشل پارٹیاں ہیں لیکن پارٹیاں اتنی بڑی مضبوط چھوٹی نہیں ہیں، جس طرح سوائے گلبدین احمدیار کی کوئی بڑی پارٹی آپ کو نظر نہیں آتی، خیر اور بھی ہے، جمعیت بھی ہے، لیکن بڑی جس کو کہتے ہیں نا ہیوج۔ ہاں وہ تو اچھا، یہاں پر ایک سوال جو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ جو عوام والا ہے، کیونکہ عوام کا بھی اب کچھ فرق آیا ہے تعلقات میں، جو لویا جرگہ ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، اور اشرف غنی صاحب نے یہاں کہا کہ وہ لویا جرگہ نے کہا تھا کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرو، اور میں اسی لویا جرگہ کی اس پہ مطلب ہے کہ سجیشن پہ، تجویز پہ میں یہاں پاکستان آیا ہوں۔ پھر مری کا آپ نے ذکر کیا، اب مری میں وہ شخصیات آ گئی تھی کہ جو نون ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان میں، یہ بھی دیکھیے، تو ایک وہ ہو گیا۔ پھر اشرف غنی صاحب آئے اور دورہ بہت اچھا تھا، بڑے اچھے مطلب ہے کہ یہاں سے جب گئے، اور اس کے بعد
ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. آج لوگر میں جو اسپتال پاکستان نے بنایا ہے اس کے خیر وہ تو پرانے پروجیکٹ پرانے ہیں سارے, لیکن ایک تبدیلی سی میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہر لحاظ کیا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی جو عوام کے اس پہ بھی گورنمنٹس ٹو گورنمنٹس بھی, اور ظاہر بات ہے کہ انٹیلیجنس لیول پہ بھی ہوگا. اور عمران خان صاحب نے بھی جب کہا کہ میں طالبان سے بھی جا کر مل رہا ہوں, اور اس پہ ابھی افغان حکومت نے جو فروری میں ہونا تھا اعتراض کر کے پھر وہ ملتوی ہوا, یہ آپ کے خیال میں کیا تبدیلی کیسے آ گئی؟ اوور آل کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے دونوں ممالک نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ, اور تیسرے تو آف کورس امریکن جو 3 بڑے پلیئرز میں گردانتا ہوں, پاکستان, افغانستان, امریکہ, میں خیال تینوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ یہاں پر جنگ سے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس لیے امن کی طرف بڑھنا ہے. اور اب اگر ہم امن چاہتے ہیں تو امن کا تعلق 2 چیزوں سے بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک تو آپ کا آپس کی بات چیت, آپس کا ٹرسٹ, اور دوسرا اکنامکلی آپ ایک دوسرے کے اوپر چونکہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. پراسپیرٹی تبھی آتی ہے جب آپ اکنامکلی بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو افغانستان میں یہ چیز ابھی ریئلائز ہو گئی ہے میرا خیال ہے. آپ نے جرگے کا ذکر کیا, اس میں بھی یہ بات ہوئی, پھر لوگوں کا جو آئے تھے ہمارے پاس 57 ممبر ڈیلیگیشن تھا, اس میں بھی جو بات چیت ہوئی, بیٹھے ہم وہاں, اس میں بھی یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یس پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. اس کو رانگلی غلط طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا, بے حسابی تنقید کی گئی پاکستان پر پچھلے 18 سالوں میں, جس میں ٹیررزم سے لیکن کچھ مسائل تو ہمارے بھی ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, ہم نے بھی تو تھے شکوے تو ہے نا. نہیں 100% ہے, بالکل ہے. تو یہاں بھی تبدیلی تو آئی ہوگی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں. ادھر بھی تو دیکھیں نا جی, پاکستان نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. غرضی صاحب اشرف غنی صاحب جب آئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے تجارت سینٹرل ایشیا کی طرف ہو. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے, اور پھر امریکہ نے بھی کہا کہ یار تعلقات صحیح کرو. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال اکٹھی ہوئی ہیں. عصمت وزیر کی طرف چلتے ہیں دوبارہ انتخابات فوکس سے, لیکن چونکہ عصمت وزیر خود جوان ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ایکٹیوسٹ ہے, پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, آپ بتائیں صوبائی انتخابات کا آپ جیسے نوجوانوں کے لیے یا فاٹا جو سابقہ فاٹا ہے اس کے عوام کے لیے کیا آپ کے خیال میں اہمیت ہے؟ کوئی امید کی کرن ہے, یا ویسے مطلب ہے کہ ویسے ایک ایکشن ہوا اور ایک معاملہ ہوا, آپ کیا کس طرح سمجھتے ہیں؟ شکریہ کہ ہمیں پروگرام میں آپ نے دعوت دی. اگر فاٹا صاحب کا فاٹا تو چونکہ نہیں رہا, اس کا تو باقاعدہ جو مرجر ہوا اس کے بعد مطلب بحیثیت ایک فاٹا ریزیڈنٹ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جو حقوق پاکستان کے دوسرے صوبوں میں یا دوسرے علاقوں میں جن شہریوں کو ملتے ہیں وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے, چاہے وہ ووٹ کا حق ہو, چاہے وہ زندگی کا حق ہو, یا مطلب اکنامک ٹریڈ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نا اس کا حق ہو, وہ ہمیں بھی دی جائے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ 1900 سے مطلب آگے ہمارے اوپر FCR لاگو تھا, تو FCR کے ساتھ تو کوئی بھی خوش نہیں تھا کہ مطلب اس میں رہے. اور صوبائی الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو مطلب میں خود بحیثیت ایک فاٹا ریزیڈنٹ یہ کہتا ہوں نا کہ چونکہ فاٹا پہلے کنیکٹڈ نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ, خیبر والے ساؤتھ وزیرستان والوں کو نہیں جانتے تھے, ابھی وہ چیز درمیان سے نکل رہی ہے نا اور مین اسٹریم پہ آ گیا. مطلب جو خاص کر آج کل کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ کوریج دیتے ہیں بنسبت پچھلے 15-20 سال کے. اس کی تو سب سے مین وجہ جو تھی وہ مین اسٹریم پہ لانا تھا, اور یہ جو بیکورڈنیس تھا یا وہاں پہ جو مطلب وار اینڈ ٹیرر ہو گیا اس کی وجہ تھی. تو صوبائی الیکشن ہونی چاہیے, لیکن اگر صوبائی الیکشن جس طرح مطلب باقی الیکشن میں جو پاکستان میں ہوتے ہیں نا لوگوں کے ریزرویشن ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے وہاں پہ ساؤتھ میں جو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ جو پبلک رائے تھی وہ یہ نہیں تھی کہ PTI والے جیتے, جس طرح سر نے کہا کہ خیبر میں مطلب ان کے مشیر بھی تھے PTI کے اور یہ بھی تھے, لیکن پھر بھی وہ PTI کلین سویپ کر گئی, یعنی وہاں سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی. تو اس طرح سے پھر ساؤتھ میں جو تھا وہ مطلب مین جو عوامی رائے تو یہ تھی کہ جو عارف وزیر ہے یعنی اس کی پھر باقاعدہ پری پول ریگنگ کا وہاں پہ الزامات لگے جا رہے ہیں. جنوب وزیرستان میں دھاندلی ہوئی ہے,
हाँ उसका एक लेकिन ज़्यादा किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा मीडिया में कुछ ज़्यादा। सोशल मीडिया ने ये बात सोशल मीडिया में कुछ हद तक हाईलाइट की है। और ये बात भी सामने आई है कि मतलब वहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया गया है या कैंडिडेट्स ने साइन नहीं किया है, और जो रिकाउंटिंग हो गया है मैसूद के इलाके में, वहाँ पे वहीद मैसूद जीता है ना, तो ये भी मतलब एक फैक्टर है कि मतलब प्री पोल ट्रैकिंग किस तरह हो गई है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो आ गई थी, उसमें ये था कि वो जो बंदा कह रहा था, बोल रहा था कि मेरा वोट पहले से कास्ट हो चुका है, ठीक है, यानी मैं जब जा रहा था तो मेरा यानी कुछ वोट आप किसने है। लेकिन एक ऑप्शन तो होता है ना, अगर धांधली कोई कहता है कि धांधली हुई है, उसके पास तो एक ऑप्शन है कि वो इलेक्शन कमीशन या जो ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें वो वहाँ पर अपील वो कर सकते हैं जिस तरह के माध्यम। तो एक वक्फे पे जाते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। दोबारा प्रोग्राम में हाजिर हैं और डॉक्टर साहब, डॉक्टर आफरीदी साहब, ये जो आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे अपने खैबर एजेंसी का, तो उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार जीता है औरंगज़ेब में, औरंगज़ेब में सिर्फ एक सीट है, वो भी जाती है, लेकिन चलो। तो ये क्या सियासी पार्टियों का पॉलिटिकल एक्ट बहुत पहले एक्सटेंड हुआ था, लेकिन अभी भी इस तरह मालूम हो रहा है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी, लेकिन खैबर में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पेशावर के भी करीब है। लेकिन क्यों ये अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ इलाकों में इतने ज़्यादा मौसर नहीं है और ये आज़ाद काफ़ी सारे वहाँ स्ट्रॉन्ग हैं? ताहिर ख़ान साहब, इसमें एक बुनियादी अंसर जो हैं वो ये हैं कि पहले सियासी जमातें उनको इजाज़त नहीं थी कि वो साबिक़ा फाटा में ऑपरेट कर सके, अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सके, क्योंकि पहले भी मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन जब कबायली एजेंसियों के दौरे पे गए हैं, खा वो खैबर एजेंसी हो, मोमंद हो, बाजावड़ हो या दूसरी एजेंसीज़ हो, उनको गिरफ़्तार किया गया था। ठीक है, तो एक बुनियादी वजह तो ये है कि पहले से उनकी जड़ें एज सच मजबूत नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। एक वो बुनियादी रीज़न है जिसको हम हिस्टोरिकल वो लीगेसी कह सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस आ गया और बाकायदा एक्ट बन गया 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब इसको अनाउंस किया गया था, उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये 8 साल गुजर गए। तो मेरे ख़्याल में कि इन सियासी जमातों ने जो हैं शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया, वो तंजीम साजी नहीं की, या घर घर तक जो हैं अपना सियासी पैगाम या अपना एजेंडा नहीं पहुंचाया जो कि बाकी सूबे में या पूरे पाकिस्तान में जिस तरह वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी वजह अच्छा, जो तीसरी वजह हैं वो ये भी हैं कि वहाँ पे जिस तरह बाकी पाकिस्तान में है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कबायली इलाकों में ये चीज़ अब भी बाकी पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। जो वहाँ पे बिरादरी सिस्टम है, जो वहाँ पे खेल और कबीले का सिस्टम है, वो अब भी जो है बहुत ज़्यादा असरानंदाज हो रही हैं वो चीज़ें। तो इसलिए वहाँ पे अब भी वही चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी तो कबायली उससे ताल्लुक़ है ना, वो तो अफरीदी है, कोई शिनवारी है, कोई तो वो भी तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। बाकी वो जो पहले मैंने 2 का जिक्र किया, तो एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि इसलिए लोग जो हैं वही बिरादरी की तरफ जाते हैं कि ये फ़लाँ खेल से हैं तो मैं क्यों इसको दूँ, ये फ़लाँ खेल से हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि लोगों में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है शऊर आ भी गया है और अल्लाह करे कि और भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन अभी तक वो चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। अच्छा, एक और जो हैं वो यही हैं, अगर हम मतलब मज़हबी बुनियाद पे वहाँ पे देखें, क्योंकि कबायली इलाकों में ये जंग भी लड़ी गई, वो जो 1980s में जो अफ़गानिस्तान में जंग थी, ये अभी 9/11 के बाद जो हैं जो तालिबानाइजेशन आ गए, तो वो मज़हबी अंसर को अगर हम देखें
تو پھر بھی مذہبی جماعتوں نے وہ سیٹیں نہیں لی ہیں، مطلب جو جن کو ان کو کیش کرانا چاہیے تھا فار ایگزامپل۔ دوسری بات، ہم کمپرس جماعتوں کی طرف آتے ہیں۔ سابقہ فاٹا کے تقریباً 100% لوگ جو ہیں وہ پختون ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن پہ رہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں پختونولی کا عنصر بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو کمپرس جماعتیں ہیں وہ بھی ایز سچ ووٹ نہیں لے سکی ہیں۔ صرف ایک نثار مومند جو ہیں مومند ایجنسی سے ضلع مومند سے کامیاب ہوا ہیں ANP کا، تو اس لیے وہ چیز بھی جو ہیں جو نیشنلزم ہے یا کمپرستی ہیں وہ بھی اس میں کام نہیں دیکھا آیا۔ اچھا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ مختصر سا یہ بتائیے کہ PPP اور PMLN کو کیا ہوا، کیونکہ ان دو پارٹیوں کا فاٹا سابقہ میں ان کا بہت ایک اہم رول رہا ہے۔ اب ون مین ون ووٹ کا حق پیپلز پارٹی نے دیا تھا جب بے نظیر بھٹو تھی اور فاروق لغاری صاحب صدر تھے۔ یہ نواز شریف کی نہیں پیپلز پارٹی۔ اچھا چلو، خیبر پختونخوا کا نام تو وہ پورے صوبے کا تھا، لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کا۔ پھر یہ جو انضمام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ رائے مختلف ہیں، لیکن ایک فیصلہ تو ہو گیا تمام کا انضمام وہ نون کا ہے، اس میں ٹھیک ہے تمام پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ دو پارٹیاں کیوں فارغ ہے فاٹا سے، ٹرائبل ایریا سے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہی جو ایڈلٹ فرنچائز ہیں، کیونکہ پہلے فاٹا میں جو ہیں جو ملک تھے یا سفید ریش لوگ تھے جو حکومت کے اپنے نمائندے وہ لوگ ووٹ ڈالتے تھے۔ ایک PhD ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر انجینئر، ایک پروفیسر، کوئی بھی بندہ ہو جو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ جب الیکشن ہوا 1997 میں یہ حق دیا گیا تھا، تو بالکل پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے یہ ہوا تھا۔ سیکنڈ، پھر یہی جو پولیٹیکل تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا رول بھی رہا ہے اور وہ فارغ ہے دونوں پارٹیاں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پاسبل ہیں کہ ان پارٹیز نے وہاں قبائلی علاقوں پہ ایز سچ توجہ نہیں دی ہیں جس طرح یہ باقی صوبے پہ یا پورے ملک پہ دیتے تھے۔ ایک بات، کیونکہ سابقہ فاٹا میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کبھی بھی یہ مضبوط جماعتی نہیں رہے ہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جو آزاد امیدوار وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ پارٹیز کو جو ہیں وہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جماعتی بنیادوں پہ جو ہے الیکشن وہ لڑ سکے، تو اس لیے بعد میں وہ آزاد امیدوار PPP کو یا مسلم لیگ کو جوائن کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے سے جو ہے ان کا کوئی ووٹ بینک اس طرح سٹرانگ نہیں رہا ہے، تو ایک وہی سلسلہ جو ہے وہ بھی چلتا رہا ہے۔ بگڑیہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ مذہبی جماعتوں کا وہاں پہ اس طرح ایک وہ نہیں آ سکے جس طرح کہ ایک توقع تھی، جو قبائلی علاقوں کا ایک خاص وہاں پہ مزاج ہے، لوگوں کا مذہب سے لگاؤ ہے، اس طرح ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ JUI کسی زمانے بڑی سٹرانگ ہوا کرتی تھی۔ پھر اس نے کمپرس والی بات بھی کی اور یہ بڑے اہم ہے، کیونکہ فاٹا کے حوالے سے تو یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہے تو اس پہ وہ براہ راست اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح وہ صرف یہ جو ANP کو ایک سیٹ ملی ہے مومند ضلع میں، وہ بھی نثار خان جو جیتے ہیں وہ بھی شاید اس کا زیادہ اس کا جو ذاتی ایک خدمات ہے عام لوگوں کے ساتھ، اس کا ملنا جلنا ہے۔ اسلام آباد میں جو بچی کا کیس ہوا تھا فرشتے کا، تو اس میں وہ احتجاج میں کافی دن وہاں بیٹھا رہا، تو اور پھر وکیل ہے، تو شاید لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ کمپرست پارٹیوں کا، نیشنلسٹوں کا یا مذہبی کا، کہ وہ اس طرح مؤثر نہیں رہے فاٹا کے علاقوں میں؟ لوگ تبدیل ہو گئے یا ان کی کارکردگی کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی؟ پولیٹیکل اویئرنیس، جی نہیں، پولیٹیکل اویئرنیس تو کیا وہ خراب لوگ ہیں جو اس کو مطلب ہے کہ نہیں، میں آتا ہوں اس کی طرف۔ ہاں جی، دیکھیں افریدی صاحب نے بات کی نا جی ہاں، برادری ازم کی، یہ برادری ازم کی جو پولیٹکس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی، ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، پورے پاکستان میں تو جب ہم ان ڈسٹرکٹس کو دیتے ہیں نیولی فارم ڈسٹرکٹ کو، تو اس کو پاکستان کا حصہ سمجھیں ہم پہلے، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے ایک پروونس نہیں تھا، ابھی وہ KPK کا حصہ ہے، لیکن اوور آل کانٹیکسٹ میں، اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں، نیشن کے کانٹیکسٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو پنجاب میں ہیں وہی اسی قسم کے لوگ ادھر بھی آپ کو ملیں گے۔ KP میں کو ہارڈ کرانے والا ہوں، میرے ساتھ
ایک طرف ایف آر آتا ہے، دوسری طرف قرم آتا ہے، تیسری طرف. تو یہ جو پولیٹیکل اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آج سے 2-3 الیکشن پیچھے جائیں تو وہاں پر برادری ازم نے بہت رول پلے کیا ہے. لیکن جب ہم 2018 کے الیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ٹلٹ نظر آتا ہے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا جو کہ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، تبدیلی لانا چاہتے تھے. پاکستان میں جو تبدیلی کا نعرہ چلا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں نے اور آپ نے جس کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ کسی اچھی برادری سے تعلق رکھتے تھے، کوئی نیشنلزم کو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، کوئی ریلیجس انہوں نے ریفارمز کرنی تھی، نہیں، انہوں نے پاکستان کو تبدیل کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف ایک کمپین چلے. بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ احتساب جو ابھی نظر آ رہا ہے، جو اللہ کرے کہ یہ اس اسٹیج پر پہنچے جہاں پر جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو جیل سے باہر ہوں، اگر نہیں ہیں سچے تو ادھر پہنچ جائیں جہاں پر ان کا وہ کہتے ہیں ان کا انجام ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ریزن ہے. تیسری بڑی ریزن جو میں دیکھتا ہوں، کے پی کے لوگ جو ایکس فاٹا کے لوگ وہ صرف فاٹا میں نہیں رہتے، کراچی بھرا ہوا ہے، اسلام آباد یہ ماشاءاللہ بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، اس قسم کے بہت سارے، لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیٹلڈ ایریا میں. تو ان لوگوں کا جو اویئرنیس لیول ہے وہ ہم سے زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ نے بڑا، ہم یہ لاسٹ ٹائم جب ابھی جو الیکشن تھا تو جو ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے تو اس میں جو خواتین کا پارٹیسپیشن ہے اس میں انہی انتخابات میں، اس پہ یہاں لوگوں نے کہا بھی اور جو ابھی رپورٹس آ رہی ہے تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. یہی چیزیں میں آپ کو کہنے کی کوشش کروں کہ انہوں نے سفر کیا ہے 70 سال. ابھی جب یہ اس ایف سی آر کی کلچز میں سے باہر نکلے ہیں، ملک کی کلچز میں سے باہر نکلے ہیں، اور وہ جو اجارہ داری تھی، جو سمجھتے تھے کہ شاید یہاں پر ریلیجس پارٹیز کی اور نیشنلسٹ پارٹیز کی اجارہ داری ہے، میرا خیال ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی. یہ وہ جو ایک ووٹ ملک صاحب دے دیتے تھے، وہ ملک صاحب شاید فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہوتے ہوں گے، لیکن کیا ان ملک صاحب کے نیچے رہنے والے 5, 10, 15, 20, 50 ہزار لوگ تھے، کیا وہ سارے کے سارے اس کے فالوور تھے؟ ابھی یہ جو رزلٹ آیا ہے نا جی، اللہ کرے یہ الیکشن ریگڈ نہ ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، میں اتنا کلوزلی فالو نہیں کر سکا، لیکن جو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی کہ لوگ سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس طرح اگر سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں، مجھے اس طرح عصمت کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح عصمت کی طرف جاتے ہیں. ایک چیز ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹ آیا ہے نا، یہ ریئل سینٹیمنٹ ہے. اس سے پہلے کے جو سینٹیمنٹ تھے وہ ملک صاحب کے تھے. ہاں، یہ سینٹیمنٹ جو آج فاٹا میں نظر آیا ہے، جو لوگوں کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ دیکھیں نا، آپ نے بات کی پرسنالٹی کی، جو مومن سے جیتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس شخص کو پسند کیا ہے اس کے کاموں کی وجہ سے، نہ کہ اس کی پارٹی کی وجہ سے. تو یہ ریئل سینٹیمنٹ ہے. عصمت آپ بتائیں نا اپنا، کیونکہ آپ جوان ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رزلٹ آیا ہے اوورال، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مثلا کچھ علاقوں میں آزاد جیتے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو شکست ہوئی ہے اور اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز کو شکست ہوئے ہیں، آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ اور دوسری یہ بتائیں کہ یہ انتخابات جو ہوئے ہیں یہ آپ کے خیال میں ایک سٹیپ ہے ٹورڈز کی جو احساس محرومی ہے اس کو کم کرنے کی، لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے، پھر خواتین کا زیادہ تعداد میں اس میں حصہ لینا ہے؟ کیونکہ جب 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی قومی اسمبلی سے تو عمران خان صاحب کی سپیچ میں احساس محرومی کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس نے حتیٰ کہ بنگلہ دیش کا ذکر وہاں کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قبائلی علاقوں کے لیے ایک ہے؟ ہاں، جہاں تک احساس محرومی کا ذکر ہم کرتے ہیں، جی ظاہر بات ہے وہاں پہ 70 سال سے جو کچھ ہوا، ایف سی آر تھا وغیرہ تھا، اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کے مطلب محرومی تو میں تب کہوں گا کہ ختم ہوگی جب فاٹا میں باقاعدہ یونیورسٹیز کے کیمپس کھلے ہوں گے، باقاعدہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز وہاں پہ آپریٹ ہوں گے.
یعنی وہاں پہ ابھی تک اس چیز کا بنیاد ہی نہیں ڈالا گیا ہے. یہ تو ظاہر بات ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن ہوا یہ انیشیٹو ہے یا یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے کہ فاٹا کے حوالے سے لوگوں نے لیا جو مین اسٹریم میں لانا ہے اس کے لیے, لیکن اصل بات جو ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز کی. فار ایگزامپل آپ وہاں کے جو انسان رہتے ہیں اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, یعنی وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہے اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ تو ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ظاہر بات ہے وفاق کا اس میں اپنا ہوگا, کے پی کا اس کے اندر ہوگا, لیکن جو مین چیز ہے نا وہ وہاں کے انسان ہے کہ وہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں نا, اس کو اسٹیٹ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. آپ بتائیں نا کہ جو وہاں پر حالات رہے ہیں سالوں سے, آپریشنز رہے ہیں, ملیٹنسی رہی ہے, شدت پسندی, ٹیرورزم, تو اب جو حالات ہے آیا جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, عام لوگوں کے ساتھ, ان کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے, گورنمنٹس نے, جو بھی مطلب ہے کہ جن کا بھی ایک حصہ ہے, اس کا کنسرنز کو, لوگوں کے خدشات کو, لوگوں کے مسائل کو, مشکلات کو, ان کے ساتھ جو ہوا ہے, آیا اس کو رسپانس ملا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, ان کی احساس محرومی ختم کی جائے, وہاں ترقی جتنی کی ضرورت ہے اتنے وہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ یہ تو تب ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس کس طرح آتا ہے. اویئرنیس تھرو میڈیا آتا ہے. ظاہر بات ہے میں خود میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ جس علاقے میں میڈیا ہی مطلب وہ نو گو ایریاز ہے, وہاں پہ پاکستانی میڈیا, کیونکہ میں خود وہاں پہ بی بی سی سنا کرتا تھا ابھی تک, اور ابھی تک وی او اے یا مطلب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ان کے کنٹینٹ چلتے, یعنی پاکستانی میڈیا تک وہ رسائی بھی نہیں ہے لوگوں کی کہ وہ جی ٹی وی یا جیو نیوز یا اس طرح کے جو نیوز چینلز ہیں اس کو دیکھے. تو ہم پھر یہ جو نیشنل نیریٹو ہم دے رہے ہیں کہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی احساس محرومی ہم ختم کر رہے ہیں نا, اس کو یہ میسج کس طرح پہنچتا ہے؟ ٹھیک. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ پہنچاتے ہیں, مطلب یہ ایک اسٹیک ہولڈر بنے, پبلک اوپینین لیڈر بنے ہیں نا, وہی پہنچاتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ تھرو میڈیا وہ انفلوئنس نہیں ہوتے, وہ آزادی نہیں ہے وہاں پر. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے اور پشاور جائیں گے. وہاں پر رفعت اورکزئی ہے جو بی بی سی کے لیے کام کرتے ہیں اور خود اورکزئی ضلع سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم رفعت صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ذرا بتائیے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انتخابات میں جو سیاسی جماعتوں کا ان کی جو حیثیت, جو پوزیشن رہی, تو پھر پی ٹی آئی کا ذرا زیادہ ہم کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ مرکز میں بھی ان کی حکومت, خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت, اور کافی ساری جگہوں سے جہاں جیتے تھے وہ, جس طرح آپ کا بھی اس میں اورکزئی ایجنسی بھی اس میں شامل ہے, تو پھر خیبر میں وہ ہار گئے اور جگہوں پہ بھی. تو یہ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ ایک ریئیکشن ہے, لوگ ناراض ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح پذیرائی نہیں ہوئی جس طرح کے گزشتہ سال انتخابات میں تھی؟ بہت شکریہ طاہر خان صاحب. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے تاریخی انتخابات تھے, کیونکہ پہلی مرتبہ جو قبائلی عوام ہیں ان کو صوبائی سطح پہ جو ہے وہ حق رائے دہی کا حق دیا گیا. تو ایک لحاظ سے بڑے پرامن ماحول میں ہوئے, لوگوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا. آپ کا جو سوال ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں مطلب وہ دوسری پوزیشن پہ آئی ہے, آزاد امیدوار زیادہ منتخب ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں جو ہم نے خود جائزہ لیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی ہاری ہے وہاں پہ ان کے پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان تھے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے ان کے ساتھ پیرلل. جیسے ہم یہ ضلع خیبر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جو حاجی شاجی گل ہے اس کا بیٹا جیتا ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے وہ حاجی خان شیخ, جو پی ٹی آئی کا ایک دیرینہ کارکن تھا, لیکن اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ اس کے مقابلے میں آ گیا. اور جو اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا اپنا ٹکٹ ہولڈر تھا وہ تیسری پوزیشن پہ آیا ہے. تو اگر ان کے ووٹ آپ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا مطلب ان کا پھر شاجی گل کے بیٹا جو ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو جاتا ہے.
اس طرح باقی حلقوں میں بھی ہم نے دیکھا، جیسے آپ اورکزئی کی آپ نے بات کی، تو اورکزئی میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہے، جی ہاں، اور وہ جو سٹنگ ایم این اے ہے وہاں سے وہ اس کا بھائی ہے۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 دڑوں میں تقسیم رہی، جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ ان کے ساتھ مطلب انہوں نے بغاوت تو نہیں کی، ایسے امیدوار کے طور پر تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے ووٹ جو ہے وہ جو آزاد امیدوار غزن جمال ہے ان کو دیا۔ تو ایسے زیادہ تر علاقوں میں جو ہے ہمیں اس طرح نظر آیا ہے کہ ایک تو یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ صاحب، آپ نے بہت ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان انتخابات کے، مطلب ہے کہ قبائلی اضلاع میں وہاں ان کے اثرات، ان کے امپلیکیشنز، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ خواتین کا جو ہے 20% ٹرن آؤٹ رہا ہے، جی ہاں، جو کہ ایک تسلی بخش اقدام ہے، ٹھیک، کیونکہ جو ایک تاثر قائم کیا گیا ہے قبائلی علاقوں کے متعلق کہ وہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ وہ بھی غلط ثابت، ہر جگہ پہ حالانکہ ماضی میں ہوتا رہا ہے نا، ماضی- جرگے ہاں جی، اکٹھے تمام ہاں جی، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں کرنا۔ اب بالکل وہ آزاد ہیں، تقریباً تمام قبائلی ضلعوں میں خواتین نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اور جو سیاسی شعور ہیں وہ لوگوں میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور یہی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یہ انشاءاللہ آگے جو ہے اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک اور بات، یہی جو سیاسی محرومی ہیں یا معاشی محرومی ہیں فاٹے کے حوالے سے، بے شک کہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اب اس انٹیگریشن سے جو ہیں اللہ کرے کہ وہ محرومیت دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ آپ کے پاس ڈیڑھ صاحب، اور 1 منٹ عصمت کے، 3 منٹ رہ گئے پروگرام۔ جی، تو بس جو بھی آپ نے بولنا ہے بولے۔ ایک چیز جو مجھے خوشی ہوئی ہے جس چیز کی، وہ یہ ہوا ہے کہ واقعتاً مرجر کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو اس کا آئے گا وہ آئے گا آپ کا یونین کونسلز کی الیکشن، بلدیاتی انتخابات۔ ہاں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو بچہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے ادھر یہاں پر، ان لوگوں کو ابھی پلیٹ فارم اویلیبل ہے ان سیاسی لیڈروں کی صورت میں جو ابھی جیتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، ایگزرٹ کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ٹاپ آف دا لائن بجٹ، پیسہ، ایلوکیشن شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی، این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی لانی ہے، مزید اس کو امپروو کرنا ہے۔ پہلے فاٹا کا بجٹ جو آتا تھا وہ صدر صاحب کے پاس جاتا تھا، صدر صاحب سے گورنر کے پاس جاتا تھا، پھر فاٹا سیکریٹریٹ جاتا تھا، پھر کہیں اور جاتا تھا، اور ڈسٹرکٹ وہ پی اے سسٹم ختم ہو گیا، کم از کم وہ ابھی بکیں گے نہیں 15-20 کروڑ میں، فرق تو تھوڑا ہے، اتنا تو نہیں آیا لیکن وہ بہت فرق آ گیا ہے۔ ابھی چیک سسٹم امپروو ہو گیا نا، ابھی ان کا وہ جو سیاسی لیڈر ہوگا نا جی، وہ پوچھے گا جا کر، فرق تو آ گیا ہے۔ تو چلو آپ بس 1 منٹ رہ گیا ہے، آپ جو بھی۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ جو الیکشن ہوئے وہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فاٹا میں پہلی بار اس طرح کے صوبائی سطح پر الیکشن ہو رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب جو خاص کر پی ایم نے جو اناؤنسمنٹ کیے فاٹا کے حوالے سے، اس پہ جتنا جلدی مطلب یہ لوگ آگے کام بڑھا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا خود بھی وہاں سے چونکہ تعلق ہے، اور ہم ایجوکیشن سے اگر اتنے سفر کرتے ہیں نا، پھر خاص کر فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وہاں پہ اس کا بنیادی مطلب وہ سسٹم نہیں، اگر جو تھا بھی وہ بھی وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے جو ہے نا مینیپولیٹ ہو گیا، فرق آیا۔ ٹھیک، بس وقت ختم ہو گیا، اگر 6 سیکنڈ میں۔ جی، آخری بات یہ کہ ایون قبائلی 2 خواتین امیدواروں نے بھی حصہ لیا تھا نا، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ ایک ناہیدہ افریدی پی کے 106 سے، اور ایک این پی کی تھی، اور دوسری جماعت اسلامی کی ملاسہ بی بی پی کے 108 کرم سے۔ ہاں، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہی پر آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، جس طرح سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ پروسیس جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا تھا، یہ قبائلی عوام کے لیے بالکل ایک اہمیت پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، ایک کنسنسس ہے، اور یہی پروسیس ہونا چاہیے۔ اب بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی وہاں پہ وعدے کیے گئے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قبائلی اضلاع، قبائلی علاقے وہ جتنے متاثر ہوئے ہیں
اور اسی طرح تیزی سے معاوضے کا، کمپنسیشن کا، بحالی کا، اور پھر کافی سارے لوگ ابھی بھی واپس نہیں آئے اپنے گھروں سے جب وہ مجبور ہو گئے تھے، ان کی بحالی کے لیے بھی کوششیں تیز ہونی چاہیے۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔